بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ ہرا بھائی علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک ارشاد فرماوا ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام تک پہلے ہدایت دے دی تھی اور ہم جانا تھے کہ وہ اس کا اہل اور حقدار تھا۔ دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ پاک فرماوا ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام تک ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم تک کیا اللہ کی عبادت کرو اور اس تک ڈرو، یہ تھارے لیے بہتر ہے اگر تھانے اس کا علم ہو۔ تو تھم اللہ کے سوا بتانا پوجن لا رہے ہو اور جھوٹی بات گھڑ لو، اور جن تھم اللہ کے سوا پوجو وہ تھارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ پھر تم اللہ کے ہاں آئے اپنا رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو اور اسے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تحقیق تم نے پہلی امتوں کی طرح جھٹلایا، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کس طرح کری، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہہ دو زمین پر چل کر دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کس طرح شروعات کری ہے، پھر اللہ دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے چاہا عذاب دے اور جس پر چاہا رحمت کرا، اور ہم سب اسے کی طرف لوٹائے جاؤں گے۔ تو تم نہ زمین میں اللہ تعالیٰ نہ عاجز کر سکتے اور نہ آسمان میں، اللہ کے سوا نہ کوئی تھارا والی ہے اور نہ ہے مددگار۔ جو لوگ اللہ کے آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کریں وہ اللہ کی رحمت تا نا امید رہ گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کہنے لگے اس نے مار ڈالو یا اس نے جلا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام تا آگ تا بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمانداراں کے لیے بہت نشانیاں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن بتاں کی پرستش اللہ کے سوا ان نہ کری ہے پوجا، ان نے آپس کی دنیاوی دوستی کا ذریعہ جو ان نے بنا لیا، پھر تو قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوئے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس کی تصدیق کری اور کیا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا غالب حکیم ہے، اور ہم نے اس تا اسحاق اور یعقوب عطا کرے، اور ہم نے نبوت اور کتاب اس کی اولاد میں کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اس کا ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ نیک بندیاں مت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور اس کے قوم کا مناظرہ بیان کرا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا۔ جب اس نے اپنے باپ تک ابا جان تو ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دے جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے نہ تھا نہ کوئی فائدہ دے سکتے۔ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری بات مان لے، بالکل سیدھی راہ کی طرف میں تیری رہبری کروں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی پوجا تو باز آ جا، بے شک شیطان رحم کرم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، میں خوف لا رہا کدے تیرے پا عذاب اللہ کا نہ آ جاوا اور تو شیطان کا ساتھی نہ بن جاوا۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کہ تو میرے معبوداں تا پھرن لا رہا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تنہ پتھر ماروں گا۔ جا ایک مدت دراز تک میرے تا دور ہو جا، تیرے پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار کے لیے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ ابا، وہ میرے پر بہت درجہ مہربان ہے، میں تنہ اور جن نہ تو اللہ کے سوا پکارا ہے ان سب نہ چھوڑوں اور میں اپنے رب نہ پکاروں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرما ترجمہ، اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا، اگر آپ میری پیروی کریں نا تو میں بالکل تھاری سیدھے رستے پر رہنمائی کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف نے عفیہ کا مفہوم بیان کریا، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے میرے تا اپنی بات کرنے کے لیے اپنے لیے مخلص ہونے کی توفیق دی ہے۔ اس نے میرے تا اس لیے فرمایا، آذر میں تنہ تیرتا اور ان بتاں تا الگ ہوں جنہ تو اللہ کے سوا پکارا ہے، میں اپنے رب نہ پکاروں، من یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔
ابراہیم علیہ السلام وعدے کے مطابق اپنی دعائیں میں اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرتے رہے، لیکن جب واضح اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماوا ترجمہ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا صرف اس کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ابا تک کرا تھا۔ پھر اس کے لیے جب ظاہر ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس تک وہ بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر تک ملیں گے اور آزر کے چہرے پر کاڑس اور گرد و غبار ہوئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تیرے تک کیا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کرا، تو اس کا باپ کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہے گا اے پروردگار، بے شک تو نے میرے تک وعدہ کرا تھا کہ تو میں نے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب لوگ اٹھائے جاؤں گے، تو تیری رحمت دور میرے باپ تو بڑھ کر اور کوئی کسی چیز کی میری رسوائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماؤ گا بے شک میں نے جنت کافراں پر حرام کر دی۔ پھر کیا جاؤ گا اے ابراہیم اپنے پایوں کے نیچے دیکھ، وہ دیکھیں گے ایک مردار گندگی میں لتھڑیا ہوا، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جاؤ گا۔ یا بخاری میں، فتح باری میں اور نسائی میں بھی یہ حدیث بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور اس وقت نے یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر تک کیا کہ تو بوتا نہ معبود بناوا، میں تیرتا اور تیرے قوم تک کھلی گمراہی میں دیکھوں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرمایا ترجمہ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام تا آسمانہ اور زمین کی مخلوقات دکھائیں اور وہ تاکہ اپنا یقین کامل ہو جائے ان کا۔ پھر جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا کہ ایو میرا رب ہے، مگر وہ جب غروب ہو گیا تو فرمایا میں تو غروب ہونے والا محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند چمکدا ہے دیکھا تو فرمایا یو میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اگر میرے رب نے میرے تا ہدایت نہیں دی تو میں بھولے ہوئے لوگاں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج لگڑا تو دیکھا فرمایا یو میرا رب ہے، یہ تو سب تا بڑا۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں تھارے شرک تا بیزار ہوں، میں اپنا رخ اسے کی طرف کروں جس نے آسمان اور زمینہ تا پیدا کریا یکسو ہو کا، اور میں شرک کرنے والا میں تا نہیں ہوں۔ اور اس نے اور ان کی قوم نے جھگڑا کریا، فرمایا کہ تم میرے اللہ کے متعلق جھگڑو حالانکہ میں نے ہدایت ملی ہے، اور میں ان چیزاں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ میں نہیں ڈرتا، مگر میرا رب خود جو چاہا، میرا رب ہر چیز نے اپنے علم میں گہرے میں لے رہا، پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور میں ان چیزاں تک کس طرح ڈھوں جن تک ہم نے شریک بنا لیا، حالانکہ ہم اس بات تک نہیں ڈرتے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزاں شریک ٹھہرا لیا جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کری۔ سو آئے ان دو جماعتاں کے میں امن کا زیادہ حقدار ہوں، اگر تم خبر رکھو جو ایمان رکھا اور اپنے ایمان نے شرک کے ساتھ نیم گٹمٹ کر دے ان کے لیے امن ہے، اور وہ راہ راست پر چلن آ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام تھا اور ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس نہ چاہاں مرتبہ میں بڑھا دیں، بے شک تارا رب بڑا حکمت آڑا اور علم آڑا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرمایا اور اس کی نشانیاں میں رات اور دن، سورج اور چاند ہیں، سورج کے لیے سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کے لیے، اور اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان تک پیدا کرا اگر تم اسے کی عبادت کرو ہو تو۔ اس لیے ابراہیم السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سورج چمکتے ہوئے ستارہ چاند ان سارا تھا بیزار ہو کا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کرا اور کیا کہ اس رب نے میں مانوں جی نہیں دخل کیا۔ پھر اللہ پاک ایک اور جگہ فرماوا اور کیا تم اللہ کے سوا جو بوتا نہ مانو ہو دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی قائم رکھنے کے لیے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تھارا ٹھکانہ آگا اور تھارا نہ کوئی مددگار ہوئے گا اور نہ کوئی تھارا دوست ہوئے گا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماوا ترجمہ، اور ہم نے یقیناً اس سے پہلے ابراہیم تا اس کی سمجھ بوجھ دے دی تھی اور ہم اس کے احوال تک خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم تک آگے یہ مورتی جن کے ہم مجاور بن کر بیٹھے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا ان کی عبادت کرتے دیکھا۔ ابراہیم السلام نے کہا یقیناً تھم اور تھارے ماں باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس سچ مچ عقل لے کے آیا یا یوں تو مذاق کرا، بلکہ تھارا پروردگار تو وہ ہے۔ ابراہیم السلام نے کہا جو آسمانہ اور زمینہ کا رب ہے جس نے ان تک پیدا کرا، میں اس بات پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں تھارے بتاں کے ساتھ ایک چال چالوں گا جب تم پیٹ پھیر کا الگ ہو جو گے۔ پھر اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے
सिर्फ बड़े बूढ़ छोड़िया के उसकी तरफ वापस आवा। उन्हें क्या मारे माबूदा के साथ यो किसने कराया, यकीनन ऐसा शख्स जालिमा मत है। बोले हमने एक नौजवान था इनका बुरा तज़करा करते हुए सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। उन्हें क्या लोग उन्हें निगाह के सामने लेकर आओ ताकि सब देखा। कहने लगे इब्राहिम कितना हमारे खुदा के साथ यह हरकत करिया। फरमाया अरे यो तो ही थारे इस बड़े बुत न करया। फिर उस तक पूछ लो अगर वो बोलता क्यों नहीं। फिर वो लोग अपने दिला में कायल होने लगे और कहने लगे वाकई जालिम तो हमें हो। फिर अपने सरा के बल ऊंधे हो गए और कहने लगे तना मालूम है कि ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के अलावा इनकी बात करो जो ना हम ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकते और ना कोई नुकसान है वथार पर, और इन पर जिन की तुम अल्लाह के सिवाय बात करो कि थाना इतनी सी भी अकल नहीं है। उन्हें क्या इन्हें जला दो, अपने खुदाया की मदद करो, अगर हमने कुछ करना हमने फरमा दिया है आग तू ठंडी पड़ जा और इब्राहिम पर सलामती आली हो जा। तो उनने उनका बुरा चाहा लेकिन अल्लाह ने उन तक नाकाम बना दिया। एक और जगह अल्लाह पाक फरमावा तर्जुमा और उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा सुना दो जब उन्हें अपने बाप और अपनी कौम तक क्या कि तुम किसकी बात करो। उन्हें जवाब दिया हम बुता की बात करें और उनके मजावर बनकर बैठे हैं। फरमाया जब तुम इन्हें पुकारो कि सुना ये हमने फ़ायदा और नुकसान पहुँचा सका। उन्हें क्या बल्कि हमने तो अपने बाप दादा था इन बुता की पूजा करते हुए पाया था। कुछ खबर नहीं जिन्ना थम पूछ रहे हो और हम तुम्हारे अगले बाप दादा वो मेरे दुश्मन है। जानना के पालन वाले रब के खिलाफ हो तुम, जिसने मेरे तक पैदा करा वो मेरी रेबरी भी करा, वो मना खिलावा वो पिलावा, जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो वो मना शिफा अता करा और वो मना मार देगा फिर मना जिंदा करेगा, और जिस न मेरे पर उम्मीद है वो रोज़े जजा मेरे गुनाह ना माफ़ कर देगा। ए मेरे रब मना फैसले की ताकत अता फरमा, मना नेक लोगा में मिला दे। एक और जगह अल्लाह पाक फरमावा तर्जुमा और इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने वाला मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है। जब वो अपने रब के पास बेदिल लाया उन्हें अपने कौम और अपने बाप तक आके हम बुता न क्यों पूजो, तो कि अल्लाह के सिवा ये गड़े हुए बुत थारे किसे काम के हैं, थारा रब्बिल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारा की तरफ निगाह डाली कि आगे मैं बीमार हूँ। इस पर वह मुँह मोड़ कर चले गए। फिर उनके माबूदा के दौरे गए। फिर क्या थम खांदे क्यों नहीं। फिर दाएँ हाथ के साथ उनके मारने के लिए उन पर पल पड़े। वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जा हुए तो आपने फरमाया तुम ही न पूजो जिन्हें तुम अपने हाथ तक बनाओ, हालांकि थारी बनाई हुई चीज़ अल्लाह ने पैदा करी है। उनने क्या इसके लिए एक बड़ा मकान बनाओ उसमें आग डालो, और उनने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मक्कर करना चाहा लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नीचा दिखा दिया। एक और जगह अल्लाह पाक फरमावा ये उनके बुता की अलवैत इबादत कारण तर्जुमा और अल्लाह की कसम मैं थारे बुता के साथ चाल चालूंगा जब तुम पीठ फोड़ कर चले जाओगे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम ठा क्या जब सब तुम अपने त्यौहार के मौके पर चले जाओगे तो मैं थारे इन बुता के साथ खुफिया कार्रवाई करूँगा। इनके मुतल्लिक किया गया कि उन्हें यह बात अपने दिल में कही थी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला के कुछ लोगों ने यह बात सुन ली थी। वो एक त्यौहार मनाया करते जिसके लिए हर साल शहर तक बाहर जाया करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने उड़ा हाजिर होने के लिए क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या मैं बीमार हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उसने सितारा पे एक नज़र डाली, फिर क्या बेशक मैं बीमार हूँ। तो जब लोग अपने त्यौहार की तरफ गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके शहर में ठहरे रहे तो उनके माबूदा की तरफ मुतवज्जा है, यानी खुफिया तौर पर तेज़ी से उनकी बुता की तरफ गए तो उन तब बड़ी खूबसूरत हालत में पाया। उन्हें देखा उन बुता के आगे उनके तकर्रुब के लिए बहुत से किस्म के खाने रखे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजाक कर तो इनके अंदाज में कहने लगे हम खाते नहीं, तम तारक के हो रहा हम बात नहीं करते। फिर दाएं के सामने दाएं हाथ मारने के लिए उन पर पल पड़े। दाएं हाथ मारने का जिक्र इसलिए है कि ज़्यादा ताकतवर हुआ, मजबूत और ज़्यादा कारगर हुआ, थोड़े के साथ उन तक तोड़ फोड़ दिया। जब वो लोग अपने त्यौहार तो वापस आए देखा कि उनके खुदाया पर के अजाब नाजिल हो गए तो कहने लगे हमारे खुदाया के साथ यकीन न कराया, यकीनन यो किसी जालिमा न कराया। इस वाक़े में एक बड़ी खुली दलील थी, काश वो अकल तक काम लेते। वो यो के तोड़ फोड़ के अंदाज उनके माबूदा की खूब तवाज़ो करेगी। अगर वो माबूद बरक होते तो अपने आप इन लोगों दूर रखते जिन्हें उन तक नुकसान पहुँचाया, लेकिन उन्हें अपनी जहालत कम अकली गुमराही और फसाद की वजह से क्या हमारे माबूदा के साथ यो काम किसने कराया, बेशक वो जालिमा में हुआ। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह कुरान में फरमावा
انہوں نے کہا اس آگ میں جلا دو اور اپنے معبوداں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہو تو یوں کرو۔ ہم نے کہا یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے اس کے ساتھ چال چلن کا ارادہ کرا، لیکن ہم نے اس پر ناکام کر دیا۔ اس پروگرام کے تحت انہیں طاقت کے مطابق ہر جگہ تک لاکڑی جمع کری، ایک مدت تک لاکڑی اکٹھی کرتے رہے، تاکہ جب ان میں کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ بھی نظر ماندی، اگر میں صحیح ہوگی تو میں ابراہیم السلام کے خاطر جلان کے لیے لاکڑی کا ایک گٹھا دوں گی۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک بہت بڑا گڈھا تیار کرا، اس میں لکڑی ڈال کر آگ لگا دی۔ آگ بھڑکن لگی، اونچے اونچے آگ کے مینارے اٹھن لگے، سرخ شعلے بن گئے، ان کے شرارے بلند ہونے لگے۔ اس جیسی آگ نہ کدے دیکھی گئی نہ کدے بڑی۔ پھر انہیں ابراہیم علیہ السلام تا ایک پھینکن والی مشین کے اوپر بٹھایا، جو ہیزن نامی ایک شخص نے بنائی تھی، جو کرادمت تھا۔ وہ منجنیق بنانے والا پہلا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں دسا دیا، اور وہ قیامت تک اسی طرح دستا رہے ہوگا زمین میں۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام تک قابو پکڑے گا، باندھ دیا انہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ کہاں تھے؟ تیرے سوا کوئی معبود برک نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے، اے جاننا کے رب، تعریف تو صرف تیرے لیے ہے، اور تیری بادشاہی ہے تیرے لیے ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب انہیں ابراہیم علیہ السلام تک قید کر کے اور باندھ کا منجنی کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ بڑا کارساز ہے۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان پر آگ میں ان تک گھیرا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ تک کیا گیا، بے شک لوگ تارے لیے جمع ہو رہے ہیں، پھر ان تک ڈر جاؤ۔ اس بات تا ان کا ایمان اور بھی زیادہ کر دیا۔ انہیں کہا اللہ منا کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ بخاری اور فتح باری کی حدیث۔ ایک اور جگہ حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام تا آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری بات کروں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ تبھی ایک روایت مروی ہے، وہ کہاں کہ بارش پر مقرر فرشتہ کہنے لگ گیا کہ منا قدر حکم ہوا اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم زیادہ جلدی پہنچا۔ اللہ نے کہا یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی یہ آگ تنہا اس کا نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ سلم علی ابراہیم نہ کہندا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام نے تکلیف دیتی۔ ضحاک رحمۃ اللہ کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا پسینہ صاف کرتے رہے، اس کے سوا انہیں کچھ بھی نقصان دہ چیز لائق نہیں ہوئی۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ سائے کا نگران فرشتہ بھی تھا، وہ آپ نے ایک سرسبز شاداب باغ میں رکھے تھا، جبکہ آپ کے ارد گرد آگ تھی، لوگ اس نے دیکھا تھے لیکن اس کی طرف پہنچ نہیں سکے تھے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام اڑتے نکل کر لوگوں کے دور آ سکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرا کہ ابراہیم السلام کے باپ نے بہت خوبصورت بات کہی جب اس نے اپنے اس بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا اے ابراہیم تیرا رب تو بہت اچھا۔ ابن عساکر اور اکمر رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جب ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پکار کے کہنے لگی اے میرے بیٹے میں بھی تیرے دور آنا چاہوں، اللہ دعا کر منا تیرے پاس آن دیوا، منا اس آگ کی تپش سے محفوظ رکھا۔ ابراہیم السلام نے کہا ہاں میں دعا کروں۔ پھر وہ اس کی طرف آئی، آگ نے اس پر کوئی بھی اثر نہیں کرا۔ اس نے بیٹے کے پاس پہنچ کر اس تک گلے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ من حال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں میرے تک خبر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے رہے، اور انہوں نے کہا ان دنوں اور راتوں میں اچھی زندگی منا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کدے بھی نہیں گزاری، میں تو چاہوں کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جاوا، صلاۃ اللہ وسلام علیہ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرما رہا ان کے ساتھ چال چلی لیکن ہم نے ان تک ناکام کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرما بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی تک قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے خاطر پھونک مارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرائیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
छिपकली ने कत्ल करो। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जलाई हुई आग में फूंक मारे थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर उन्हें देख दी तो कत्ल कर देती। एक औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुजरे में दाखिल हुई तो पूछा, देखा एक पास एक नेज़ा खड़ा था। औरत ने पूछा, ये नेज़ा किस लिए? फरमाया, हम इसके साथ छिपकलियाँ मारा। क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम था आग में गिरा गया ना, तो ज़मीन के सारे जानवर उस आग ने बुझावा थे और यह छिपकली फूंक मार का आग ने तेज़ करे थी। समामातल मौलात अल्फाका बिन मुगैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करा है कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर हुजरे में गई तो मैंने उसके घर में एक नेज़ा रखा है देखा। मैंने कहा, ये उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा इस नेज़े के साथ क्या करा? फरमाया, इन छिपकलियाँ ने मारूं, हम इसके साथ इन्हें कत्ल करा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारता। फरमाया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ता आग में गिरा गया ना, सारे जानवर और ज़मीन के कीड़े मकोड़े आग बुझाने की कोशिश करे थे, मगर छिपकली उन पर फूंक मारे थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुनाजरा। तर्जुमा कि तू थना नहीं देखा जो सल्तनत पाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो करा है जो ज़िंदा करा और मारा, वो कहने लगा मैं भी ज़िंदा करूँ और मारूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज ने मशरिक़ की तरफ तक काटा, तू उसने मगरिब की तरफ तक काट के दिखा। तो वो काफिर हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह जालिम कौम ने हिदायत नहीं देता। इसका भी जिक्र कराया गया। नमरूद ने 400 बरस हुकूमत करी। वो बड़ा जालिम, सरकश, जाबिर और खुद सर बादशाह था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में काफिर जब जवाब दिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो वो हैरान परेशान हो गया। सदी रहमतुल्लाह अलैह बयान कराएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुनाजरा उस दिन हुआ जब वो आग तो बाहर निकले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नमरूद तो मुलाकात सबसे पहले दिन उसे दिन हुई, या गुफ्तगू भी सिर्फ उन दोनों के दरमियान थी। अब्दुल रज़ाक ने मुअम्मर के वास्ते ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह जिक्र कराया कि नमरूद के पास कणक थी। वो लोग ना ग्रुप दर ग्रुप उनके दौरा कणक लेन ला रहे थे, उन्हें देन ला रहा था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उनके दौरा कणक लेन पहुँचे। इस तरह पहले के नमरूद के साथ मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई हुई थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के गेली मुनाजरा होया। उसने सारे लोगों ने कणक दी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नहीं दी। वो कणक लें बगैर जब घर वापस लौटे, घर के दौरा पहुँचे तो मिट्टी के एक ढेर था, अपने दोनों थैले भर लिए और सोचा कि इनके साथ अपने घर वाला ना मशगूल कर दूंगा। जब घर पहुँचे तो सवारी तो पलान तार का टेक लगा कर सो गए। आपकी बीवी ने देखा दोनों बोरियां की तरफ, तो वो बेहतरीन गले के साथ भर रहे थे। उन्हें खाना तैयार कराया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाग्या, देखा खाना तो तैयार है, तो पूछा यो कितना आया? तो उसने जवाब दिया, उसे मदद निकाला जो आप लेकर आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचान गए कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह बयान कराएं कि अल्लाह ताला ने उस जाबिर बादशाह की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा जो अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म देगा। उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ने दोबारा दावत दी तो भी उसने इनकार कर दिया। तीसरी दावत दी, फिर भी नहीं माना और कहने लगा, मैं अपना लश्कर जमा करूं और तू अपना लश्कर इकट्ठा कर। नमरूद ने सवेरे होंदे अपना लश्कर जमा कर लिया। अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक ऐसी फ़ौज भेजी, वह इतनी तादाद में थी कि सूरज भी नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला ने उन मच्छरों को उनके ऊपर मुसलत कर दिया। वो उनका गोश्त खा गए, खून पी गए, उनकी खाली हड्डियाँ रहेगी। एक मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और वाड़ा पहुँच कर 100 साल रहा। अल्लाह ताला ने इस आखिर से मच्छर के साथ उसका सज़ा दी और इसने इस पूरी मुद्दत लोहे की सलाखा के साथ इस तरह पिटा जाता रहा, हत्ता कि इस तरह अल्लाह ताला ने उसका हलाक कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमावा तर्जुमा, फिर लूत अलैहिस्सलाम उस पर ईमान लाए और उसने कहा, मैं अपनी रब की तरफ हिजरत करूँ हूँ। बेशक वो गालिब हिकमत आला है और आमना उसका इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता करे और आमना उसकी औलाद में नबूवत और किताब जारी कर दी और आमना उसका दुनिया में उसका अजर दिया। बेशक वो आखिरत में भी नेक लोगों में। एक और जगह अल्लाह पाक फरमा, और हमने उसका और लूत अलैहिस्सलाम था उस ज़मीन तक इजाज़त दे दी जिसमें हमने जहाना के लिए बरकत करिया और हमने उसका इसहाक अता कराया और याकूब इस पर ज़्यादा कर दिया और हमने उस सब तनेक बनाया और हमने उनका इमाम बनाया और वो हमारे हुक्म के साथ लोगों की रहनुमाई करें और हमने उनकी तरफ अच्छे काम करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही करी और वो हमारे इबादत गुजार बंदे थे। एक और जगह अल्लाह पाक फरमावा
کہ ترجمہ یقیناً سب تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، وہ برکتاں آڑا اور جاننا کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں وہ ایران کا علاقہ، یا بات ہم اہل کتاب تو پہلے نقل کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سرزمین بابل پر اپنے بھتیجے لوط، بھائی ناہور، بیوی سارہ اور بھائی کی بیوی ملکہ کے ساتھ نکلے اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارک کا اورے انتقال ہوا۔ صدینہ کے رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ حران کی بیٹی تو ہوئی، تو جو اپنی قوم میں اس کے دین کے بارے میں جھگڑے کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شرط پر اس تو شادی کر لی، لیکن دوسری شادی کر کے اس تک غیرت میں نہیں ڈالیں گے۔ ابن جریر کی یا طبری میں جو روایت ہے غریب ہے۔ مشہور یہ ہو کہ سارہ علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے چچا حران کی بیٹی تھی، جس کی طرف حران علاقہ منسوب کرایا جا۔ جن لوگوں کا گمان یہ ہو کہ سارہ آپ کے بھائی حران کے بیٹے اور لوط کی بہن ہے، تو یہ بات کرینے کے آس نہیں ہے بلکہ بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ جن لوگوں نے کہا نا آپ نے اپنی بھتیجی سے شادی کری، یہ ان کی شریعت میں جائز اور مباح تھا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس کسی دور میں اس مشروع تسلیم بھی کر لیا جائے جس طرح یہود کے علماء نے منقول کرا، تو انبیاء علیہ السلام اس طرح نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض بابل تا ہجرت کری تو سارہ بھی ہجرت کر کے ان کے ساتھ آ گئی۔ اہل کتاب نے ذکر کرایا کہ جب ابراہیم شام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کری کہ میں زمین میں آپ کی اولاد کے لیے اتنا کر دوں گا، اس کے بعد آپ کی اولاد خلیفہ ارض ہوئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بڑی قربان گاہ بنائی اور اس کا منہ بیت المقدس کی طرف کر دیا، پھر بابرکت زمین کی طرف چال پڑے۔ لیکن یاڑے بھی کچھ پہنچے تو یاڑے بھی قحط اور خشک سالی تھی اور کھان پین کے لیے کچھ نہیں ملے تھا، پھر مصر تشریف لے گئے۔ علماء نے کہا وہاڑے کا بادشاہ سارہ کا قصہ ذکر کرا اور بیان کرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس تک آ کے کوئی پوچھا تو کہ میں اس کی بہن ہوں۔ انہوں نے یہ ذکر کرا بادشاہ خدمت کے لیے حاجرہ عنایت کری، انہیں اڑتا اس نے نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام عرض مقدسہ میں واپس آ گئے۔ واپسی میں ان کے ساتھ جانور اور دیگر مال بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں، ان میں 2 اللہ کی ذات کی وجہ تھے۔ ایک ان کا جب بتاں کے ٹائم پر تہوار پر جانتا انکار کرا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا جھوٹ ان کا کہ بلکہ یہ ان کے بڑے بت نہ کرا، میں نے تھوڑی توڑے ہیں۔ اور تیسری دفعہ وہ سارہ کے ساتھ سفر کریں تھے کہ جابر بادشاہ کے پاس تک گزرے، اس نے بتایا گیا کہ یاڑا ایک آدمی آیا جس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو پھر پیغام بھیجا ابراہیم علیہ السلام دورہ، تیرے ساتھ یا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ کے پاس آ کر کہا روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مان آڑا نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے میرے تک پوچھا، میں نے اس تک کیا یا میری بہن ہے، لہٰذا تو میری بات نہ پھریے۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ کی طرف پیغام بھیجا، جب وہ اڑ گئی تو اس نے سارہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ جکڑ دیا گیا، تو اس نے کہا میرے لیے دعا کر، میں تنہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ سارہ نے اللہ سے دعا کری، وہ چھوٹ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ دست درازی کری تو پھر پکڑ لیا گیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کر، میں تنہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ اس نے دعا کری تو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے اپنا دربان بلایا اور کہا تو میرے پاس انسان نہیں لایا، میرے پاس شیطان نہ لایا۔ پھر اس کا حاجرہ خدمت میں دے دی۔ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لائے تھے، انہیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرا اور کیا اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام کر دی اور اس نے حاجرہ خدمت کے لیے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نے کیا یہ خالص النسب لوگاں کی کہ یہ تاری ماں ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری نے موقوفاً روایت کرا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کدے بھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 جھوٹ وہ صرف اللہ کی خاطر تھے۔ ایک ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر ان کا کہنا کہ یہ تھارا بڑے بت نے کام کرا، اور تیسری جگہ اس بادشاہ تک کیا گیا میری بیبے ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو روایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں۔ جب وہ ان معبود باطلانہ کی طرف بلائے گئے تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، اور جب سارے بت توڑ دیے تو ان کے بڑے کے ہاتھ میں تھوڑا دیا، کیا اس بڑے نے توڑے ہیں من کے پتہ، اور ان نے سارا تھا کہ آیا میری بہن ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 خلاف واقعہ بات کری ہیں اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں،
بلکہ ان کے بڑے نے جو کام کرا اور اس بادشاہ تھا کیا کہ میری بیوی وہ میری بیبے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث اس کی شہادت میں آئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماوا ترجمہ اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. تو جان کے جس بادشاہ نے سارا کے ساتھ برا ارادہ کرا وہ عمرو بن عمرو القیس بن مایلون بن سبا تھا جو اس وقت مصر کا حاکم تھا. یا بات شیلی نے نقل کری ہے واللہ عالم. پھر ابراہیم السلام مصر کے علاقے تھا واپس بیت المقدس کی طرف آئے جڑا آپ پہلے رہائش پذیر تھے. آپ کے ساتھ جانور غلام بہت سارا مال و دولت اور مصر کے علاقے کی ہاجرہ لونڈی بھی تھی. پھر لوط علیہ السلام ابراہیم السلام کے حکم تا اپنے کثیر مال و دولت کے ساتھ عرض گور میں قامت گزی ہو گئے. یہ علاقہ گور زغر کے نام تو مشہور ہے اور صدوم شہر میں ٹھہر گئے. یہ شہر اس زمانے میں ام البلاد مرکزی شہر سمجھا جایا کرے تھا. اس کے رہنے والے کافر فاجر اور گندے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرف وحی کری اور انہوں نے کہا کہ نظر اٹھا کر شمال اور جنوب اور مشرق و مغرب کی طرف دیکھو. اللہ نے ان تو خوشخبری سنائی ہے ساری زمین تیرتا اور تیرے بعد تیری اولاد دا دیندہ رہوں گا اور میں تیری اولاد نے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تاکہ وہ ریت کے ذریعہ کے برابر ہو جائیں گے. اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے بلکہ کامل و اکمل شکل میں امت محمدیہ اس بشارت کے مصداق ہے. اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب میں دیکھا اور میری امت کی بادشاہت اس جگہ تک پہنچے گی جو میرے لیے سمیٹی گئی اور میں نے اس طرح دیکھا. اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ ظالم جبار گروہ نے لوط علیہ السلام پر غلبہ پایا, اس تک قید کر لیا, اس کا مال اور قبضے میں کر لیا, اس کے جانور ہانک کر لے گئے. جب ابراہیم السلام نے اس کا پتہ چالا وہ 318 افراد پر مشتمل گروہ لے کر چلے. لوط علیہ السلام تا چھٹوایا, ان کا مال و دولت واپس لیا. اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں کے بہت سے لوگ قتل کر دیے, ان تک شکست فاش دی. پھر ان کا پیچھا کرا حتیٰ کہ دمشق کے شمالی علاقے میں پہنچے اور مقام برزہ میں آ کر لشکر نہ پڑاؤ ڈالا. اہل کتاب نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تا پاکیزہ اولاد کا سوال کرا. اللہ تعالیٰ نے اس تا خوشخبری سنائی. جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض مقدس میں 20 سال گزار لیے تو سارا نے ابراہیم تے کہ اللہ نے میرے تو اولاد تا محروم رکھ رکھا. ہاں میری لونڈی ہاجرہ کے پاس تو چلا جا, اللہ شاید اس کے ذریعے اپن اولاد دے دے. سارا نے اپنی خادمہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابا کر دی. جب ابراہیم علیہ السلام اس پر داخل ہوئے تو حاملہ ہوگی اور اس نے اپنے آپ تا اپنی مال کا تو اونچا اور بلند سمجھنا شروع کر دیا. فطرتی لحاظ سے سارا نے اس پر غصہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دور شکایت کری. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے ساتھ جو چاہ تو سلوک کر. وہ ڈر کا بھاگ کھڑی ہوئی اور ایک چشمے کے دورہ ٹھہر گئی. فرشتہ میں سے ایک نے اس تک کہا تنہیں ڈرن کی کوئی ضرورت کو نہیں کیونکہ تیرے پیٹ میں جو بچہ وہ تیرے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ. اور اس نے اس کو واپس جان کا حکم دیا اور اس کو خوشخبری سنائی تیرے دورہ جو بچہ تیرا پیدا ہوئے گا نا اس کا نام تو اسماعیل رکھیے. وہ لوگا میں تنہا ہوگا, اس کے ہاتھ پر تمام ہوگا اور سارا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوگا. وہ اپنے سارے بھائیوں کے علاقے کے مالک اور حکمران بنے گا. ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرا. یا خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہوا. اس وجہ سے عرب کے لوگ عزت و سیادت اور والے بنیں گے. وہ مشرق اور مغرب میں سارے ملکوں کے بادشاہ بنے اور اللہ نے ان تو علم و مفید اور عمل میں صالح عطا کرا. وہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا اور یہ صرف اسے بنا پایا کہ اس امت کا رسول باقی رسولہ میں زیادہ شرف والا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکت ہے اور آپ کے پیغام کے کمال کی وجہ ہے. اس لیے بھی آپ بہت سے روئے زمین کے سارے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. جب ہاجرہ واپس آئی تو اس نے اسماعیل علیہ السلام تک جنم دیا. یا بشارت بھی اسے عظیم امت کے بارے میں اور ان 12 خلفاء تا مراد خلفائے راشدینہ جو تعداد میں 12 ہوں گے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ان کے متعلق خبر دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 امیر ہوں گے. راوی کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو میں نہیں سمجھ سکا. میں نے اپنے باپ تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے قریش میں ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ دین کا معاملہ ہمیشہ قائم رہے گا, غالب رہے گا حتیٰ کہ 12 خلیفہ آئیں گے. وہ سب کے سب قریش میں ہوں گے. ان میں 4 خلیفہ اربعہ ہیں یعنی ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں شامل ہے. بنی بعد کے بعض خلفاء بھی ان میں شامل ہے. حدیث تبدیل ترتیب 12 خلفاء مراد نہیں ہے بلکہ ان کی تعداد میں ان کا ہونا ضروری ہے. بہرحال جب ہاجرہ کے بطن تا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور سارا کی ہاجرہ پر غیرت سخت ہوگی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام تا مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دے. وہ ہاجرہ اس کے بیٹے نے لے کر چلے اور اس کی اس جگہ آباد کرا جڑا آج مکہ ہے. کہ وہاں کے اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیے کرتے. جب ابراہیم علیہ السلام دونوں نے چھوڑ کر اڑا
جان لگے تو حاجرہ نے آپ کے کپڑوں کے ساتھ چپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابراہیم السلام تو کس جاوا، ہم نے اس جگہ کیوں چھوڑ کر جا، ہمارے پاس زندگی کا سامان بھی کوئی نہیں، کھان پین اور رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ ابراہیم السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اصرار کے باوجود انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حاجرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تک اس کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا پھر وہ ہم نے ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر میں لکھا کہ سارا حاجرہ پر ناراض ہوئی تو اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی، 3 حصے کاٹے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے اس کو حکم دیا کہ ان کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور ختنہ کر دے۔ تو عورت میں سب سے پہلے اس کا ختنہ ہوا۔ عورتوں میں عرب کے اندر شاید عورتیں ختنے کا طریقہ اسی طرح رائج ہے، جبکہ عجم کے اندر اس کا قابل تعجب سمجھا جاوا ہے۔ اور سب سے پہلے اس نے اپنا دامن لمبا کریا تاکہ چلن کے نشانات مٹ سکیں اور سارا جترے ہوا اس کا کسی نے پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اسماعیل سب سے پہلی خاتون ہے جس نے کمر بند باندھا اور کپڑے زمین تک لمبے کرے تاکہ وہ سارا اپنے چلن کے نشانات مٹا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے لے آئے اور بیت اللہ کے دورہ ٹھہرا دیا۔ واڑا آج کی مسجد کی بلائی جانب زمزم کی جگہ ایک درخت کے دورہ۔ ان دنوں واڑا کوئی بھی آبادی نہیں تھی، نہ پانی کا انتظام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دورہ کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر عورت واپس ہو گئے تو اسماعیل کی ماں ان کے پیچھے آئی اور کیا ابراہیم کڑ جاوا اس بے آباد وادی میں ہم نے چھوڑ کر، جڑا کوئی بھی زندگی کا سامان نہیں ہے۔ حاجرہ نے یہ بات کی لیکن ابراہیم السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخر اس نے کہا کہ اللہ نے تیرے تک اس کا حکم دیا تو کہنے لگے ہاں۔ اس نے کہا تو پھر اللہ ہم نے ضائع نہیں کرا اور واپس لوٹے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے دورے پہنچے۔ جڑا حاجرہ اسماعیل آپ دونوں نہیں دکھ سکے تھے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کریا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کری، اے مارے پروردگار، ترجمہ اے مارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد اس وادی میں ٹھہرائی ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، تیرے عزت والے گھر کے دورہ، اے مارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، پھر لوگوں کے دل میں ان کی طرف مائل کر دے اور ان فلاں ان رزق عطا فرما کہ یہ تیرا شکر ادا کرا۔ اسماعیل بچے نے دودھ پلاندی رہی، اس کے پاس موجود پانی پیندی رہی، حتیٰ کہ مشک کا پانی ختم ہوا تو انہیں پیاس محسوس ہوئی اور ان کے بچے نے بھی پیاس لگی۔ ماں دیکھے تھی کہ ان کا بچہ پیاس تو بالکل نہ رہا، یہ حالت اس سے زیادہ دیر دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا کی طرف چلی گئی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کی طرف نظر پھیر کر دیکھنے لگی کہ کوئی پانی پونی کوئی انسان وغیرہ نظر آوا۔ پھر وہ صفا تا اتری، پھر بطن وادی میں آ پہنچی اور اپنا دامن اوپر اٹھایا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی حتیٰ کہ مروا پا گئی۔ واڑا نظر درائی تو کوئی انسان دکھائی نہیں دیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ انہیں یہ کام 7 دفعہ کریا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں لوگ صفا اور مروہ کا درمیان دوڑن کا پس منظر یہ ہے کہ وہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ جب وہ مروہ پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی اور اپنے آپ تک کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو دوبارہ سنائی دی، کاش تیرے پاس فریاد رسی کے لیے کچھ ہو۔ اچانک دیکھا کہ مقام زمزم کے دورہ ایک فرشتہ، اس نے اپنی ایڈی یا پر زمین پر مارا تو واڑا پانی ظاہر ہو گیا۔ اسماعیل اس کے ارد گرد حوض بنان سا لگی اور مشک بھرن لگی، پانی مزید جوش مارن لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم نہ چھوڑ دیندی، یا راوی نے کہا اگر وہ چلو نہ بھر دی تو زمزم جاری چشمہ بن جاندہ۔ اس نے پانی پیا اور بچے تبھی پلایا۔ پھر فرشتہ نے کیا ہلاکت ڈر یاڑا اللہ کا گھر ہے جس نے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے گھر کے محافظہ نہ ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سطح زمین تو بلند تھی، سلاح باندھے تو اس کے آسے پاسے میں گزر جایا کریں تھے۔ حاجرہ اسماعیل کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی حتیٰ کہ جرم قبیلے کچھ لوگ قدا کے راستے آتے ہوئے واڑے تو گزرے۔ وہ مکے کے نشیبی علاقے میں آگے انہیں ایک پرندہ پانی کے لیے منڈلاندہ ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ پانی کے اوپر چکر لان لا رہا، آپس میں بات کرنے لگے اور ہم اس وادی کے وافد کار ہیں، یار تو ہم نے کدے پانی نہیں دیکھا۔ انہیں ایک یا 2 آدمی پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ پانی پہ پہنچے تو واپس آ کر انہیں پانی خبر دی، پانی موجود ہونے کی بنا پر وہ اس جگہ آئے۔ آپ نے فرمایا اسماعیل پانی کے دورہ تھی تو انہیں کیا اگر اس جگہ قیام کرنے کی ہم نے اجازت دیوا تو ہم رک جائیں، تو اسماعیل نے کیا اجازت ہے لیکن پانی پہ تھارا حق کے ملکیت نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل اس جگہ آزاد زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل کے
وہ انس اور محبت پسند کریں تھی، وہ یاڑا رہی اور اپنے اہل خانہ تبھی سے جگہ بلوا لیا۔ اس طرح یاڑا بہت سے گھر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور ان لوگوں نے عربی زبان سیکھ لی۔ انہیں یہ نوجوان بہت پسند آیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پختہ جوان ہو گیا تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت تو اس کی شادی کر دی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ فوت ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام ملن کے خاطر آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس کی بیوی اپنی بہو تو اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلیا۔ پھر انہوں نے اس کا معاشی حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی ہم تو تنگی میں اور بہت کم پسری میں زندگی گزارا لا رہے ہیں، بڑی مشکل تو گزارا ہوں لا رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے شکوہ شکایت کی انداز تو بات کری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا لوگ آوا نا اس نے میرا سلام کیے اور اس نے پیغام دیے اور اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کچھ احساس ہوا اور کیا تیرے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک فلانی شکل صورت کا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تیرے بارے میں پوچھا، میں نے تیرے بارے میں اس کو بتایا۔ پھر اس نے ہمارے معاشی حالات کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا کہ ہم تنگی اور سختی میں زندگی بسر کرنے لا رہے ہیں۔ تو اس نے تیرے تو کوئی وصیت کری؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس نے میرے تک کیا اس تو سلام کیے اور بتائیے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرا باپ تھا، اس نے میرے تو حکم دیا کہ تیرے تو چھوڑ دوں، لہٰذا اپنے مکے میں چلی جا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اس سے طلاق دے دی اور ایک اور عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک تشریف نہیں لائے۔ پھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام تو ملاقات ہوئی، ان کی بیوی تو اس تو پوچھا تو اس نے کہا ہمارے لیے کھانے کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر اس تو پوچھا تاری زندگی اور حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا بہت اچھا گزر ہو رہا۔ اس نے جواب دیا ہم خیریت ہیں، بہت اچھا گزر بسر ہو رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کری۔ انہوں نے پوچھا تھاری خوراک کیا ہے؟ کیا ہم گوشت کھاواں؟ پھر پوچھا تھارا پینا کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم پانی پیواں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں ان کے پاس گلہ نہیں تھا، اگر ان کے پاس کنک ہوندی تو ان کے لیے کنک کی بھی برکت کی دعا کر جاندے، اور مکے کے سوا کتے اور اگر لوگوں کے پاس صرف یہ دو چیز تھی گوشت اور پانی تو ان کے موافق یہ نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا لوگ آوا تو انہیں سلام کیے اور میری طرف تو حکم دیے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھا۔ جب اسماعیل آئے تو کیا تیرے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لے آیا تھا اور اس نے ابراہیم السلام کی بہت تعریف کری۔ اس نے تیرے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا وہ کھانے کا انتظام کرنے خاطر گیا۔ پھر اس نے ہمارے حالات پوچھے، میں نے وہ بھی بتائے بہت اچھے ہیں۔ تو اسماعیل السلام نے کہا انہوں نے کوئی بات میرے لیے کہی؟ کیا ہاں وہ آپ نے سلام کیا تھے اور حکم دے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیے۔ اسماعیل السلام نے کہا وہ میرے والد محترم تھے اور وہ تو چوکھٹ ہے، اس نے میرے تو حکم دیا تھا نہ اپنے دورہ رکھوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی مدت تک واپس نہیں آئے۔ پھر تشریف لے آئے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے دورہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کرنے لا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ تو دیکھا تو ان کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کرا جو والد بیٹے کے ساتھ یا بیٹا والد کے ساتھ اختیار کرا، یعنی بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے بیٹے کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل اللہ نے میرے تو حکم دیا۔ انہوں نے کہا تیرے رب نے جو تیرے تو حکم دیا ابا بتا۔ انہوں نے کہا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے کہا ہاں میں تیری مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے تو حکم دیا میں اس جگہ اللہ کا گھر بناؤں، اور سامنے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرا۔ پھر ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد نہ بلند کرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آؤں تھے اور ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ دے جاؤں تھے۔ جب دیوار اونچی ہوگی تو وہ مقام ابراہیم والا پتھر ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر کھڑے ہو کر پتھر لگانے لگے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آؤں تھے اور وہ دونوں التجا کرنے لا رہے تھے۔ ترجمہ ہے ہمارے رب ہمار تک قبول کر لے، یقیناً سنن والا اور علم والا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے درمیان وہ واقعہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ہاجرہ لے کر گئے، ان کے ساتھ مشک میں پانی بھی تھا۔ پھر یہ حدیث بیان کری اللہ تو رات کے یہاں بھی ہے بات ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نبی نے 80 سال کی عمر میں کلاڑے کے ساتھ اپنا ختنہ کرا۔ قدوم کا مطلب کلاڑا ہے، بعض نے کہا ایک جگہ کا نام ہے یعنی قدوم جگہ میں ختنہ کرا۔ یہ الفاظ 80 سال تزائد کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نو بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں ختنہ کرا اور بعد میں 80 سال زندہ رہے۔ مذکورہ روایت ذبح کا واقعہ ذکر نہیں ہویا، وہ اسماعیل تھے۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کے مکے میں صرف 3 مرتبہ آنے کا ذکر ہے۔ ان سے پہلے مرتبہ اس وقت تشریف لائے جب ہاجرہ فوت ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی تھی۔ ایک یہ بھی بات قابل غور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں
ابراہیم السلام نے بچپن سے شادی ہونے تک چھوٹے رکھا اور اس کے حالات معلوم نہیں کرے. یہ ککر ممکن، حالانکہ ابراہیم السلام کے حالات میں یہ بھی ذکر کرا جاوا کہ زمین ان کے لیے لپیٹ دی جایا کرتی تھی اور وہ لمبا سفر بھی بہت تھوڑے وقت میں طے کر لے کرے تھے. اور یہ بھی کیا گیا جب وہ مکے کا سفر کرے تھے تو براق پا آیا کرتے تو اپنے اہل و عیال کی ملاقات ککر نہیں کری ہوگی جب ان کی سخت ضرورت اور انہیں حاجت تھی. ان سب باتوں پر غور کرنے یا بات سمجھ میں آوا کہ یہ ساری روایت اسرائیلیہ نے گھڑی ہیں اور کچھ بات جھوٹی روایتیں وہاں آ گئی ہیں، اس لیے ذبح کا قصہ بیان نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ترجمہ اللہ پاک فرماوا بے شک میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جان والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. میرے منا نیک اور بخت اولاد دے دے. پھر ہم نے ایک بردبار بچے کی اس پر بشارت دی. پھر جب اس کے ساتھ چلن پھرن کی عمر نہ پہنچا تو اس نے کہا میرے پیارے بیٹے بے شک میں اپنے آپ نے خواب میں دیکھوں کہ میں تنہیں ذبح کروں. یہ تو سنا کہ تیری کہہ رہا ہے کیا میرے ابا جی تنہیں جو بھی اللہ کی طرف تو حکم ملا وہ تو پورا کر، انشاءاللہ من صبر کرنے والا میں پاوے گا. گھر جب دونوں ست فرما بردار ہوئے انہوں نے باپ نے اس بیٹے دا پیشانی کے بل لٹا دیا تو نواز دی اے ابراہیم یقیناً تنہیں خواب سچا کر دیا، بے شک ہم نے کی کرنے والا نے اسی طرح بدلا دینا. در کی کہتی وہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلے میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکارہ نے اسی طرح بدلا دینا، یقیناً ہمارے ایماندار بندیاں میں تھا. اور بے شک ہم نے اس تا اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں تھا اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کری. اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب اس نے اپنی قوم کے علاقے تک خیر بات کرا تو اس نے اپنے رب تک کیا کہ اس نے ایک نیک بچہ عنایت کرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی اور وہ اسماعیل ہے، کیونکہ اسماعیل السلام کا پہلا لڑکا انہیں 86 سال کی عمر میں جو عطا آیا. اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسماعیل ان کے پہلے فرزند اور پہلو اٹھے کا حکم اور حق رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا. مشہور ہے کہ وہ سفید رنگ موٹی آنکھوں والا سنگا والا مینڈا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا صبیر نامی پہاڑ کے دورہ ببول کے درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کریں کہ وہ مینڈا 40 برس تک چرداری یا بھیڑ. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کیا وہ جنت میں چردہ پھرے کرتا حتیٰ کہ صبیر پہاڑ پھاٹیا اور اوڑا تھا وہ بھیڑ ظاہر ہویا وہ سرخ اس میں اون تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا صبیر پہاڑ تھا آگا ایک مینڈا ابراہیم علیہ السلام کے دورہ آیا، وہ موٹی آنکھاں والا تھا اور ممیاتا آیا تھا تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وہ بھیڑ تھا جس کی قربانی آدم کے بیٹے نے کری تھی اور وہ قبول ہوئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا وہ پہاڑی بکرا تھا اور حسن رحمۃ اللہ بھی روایت کرا کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا. یہ دونوں قول صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ عالم. روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ بلایا اور کیا جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے اوڑا بھیڑ کے 2 سینگ دیکھے اور میں اس وقت تھانا اس کا ڈھانپن کا حکم دینا بھول گیا تھا، لہٰذا اب جا کر نہ ڈھک دو کیونکہ بیت اللہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی نہ دوسری طرف مشغول کرتا. سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بھیڑ کے یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے کرے تھے حتیٰ کہ جب بیت اللہ نے آگ لگی تو وہ سینگ بھی ساتھ جل گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ لٹکا رہا اور وہ خشک ہو گئے. ابراہیم السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں ذبح کون ہے اس کے متعلق اللہ پاک فرما اور ہم نے اس کا اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نے ایک لوگوں کو. حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کے دلائل صرف اسرائیلیہ نے کہے ہیں، باقی اصلی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ذبح علیہ السلام. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں اور درج ذیل حضرات بھی ایسی روایت میں مروی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح علیہ السلام ہے. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرا کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کا فدیہ دیا گیا تھا اور یہودیاں نے کیا وہ اسحاق ہیں اور یہودیاں نے جھوٹ بولا. عبداللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرا کہ وہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ اپنے باپ تھا ذبح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا صحیح ہو یا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے
شابی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کری ہے کہ ذبی اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ قلبی اور ابو عمر بن علاطہ بھی نقل کرا۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں کہ ہوں معاویہ رضی اللہ عنہ یہ قول مروی ہے، وہ بیان کریں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ نظریہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اور محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن کی آیت ترجمہ، پھر ہم نے استا اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی تا اسماعیل کے ذبیح ان کا استدلال کا تذکرہ کرا گیا، تو انہوں نے کہا میرا بھی یہ نظریہ۔ پھر انہوں نے شام کے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا جو پہلے یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ وہ شخص یہودیاں کے علماء میں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے جواب دیا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور یہودی بھی اس بات نے اچھی طرح جانا، لیکن وہ تھا عربیاں حسد کریں کہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، اور اللہ نے اس کے صبر اور حوصلے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور یہودی اس فضیلت کا انکار کریں اور کہیں کہ ذبیح اسحاق ہیں کیونکہ وہ یہودیاں کے باپ ہیں۔ ہم نے یہ مسئلہ دلائل اور آثار کی روشنی میں مفصل طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا بھائیو۔ اپنے چینل اسلامک نالج ان ہریانوی نہ سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا دو، ویڈیو نہ لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اس وقت تک اپنے بھائی علی حسن نے اجازت دو۔ اللہ حافظ۔